اگلا سوال ماہنامہ البحر چمن کے چیف ایڈیٹر صاحب حافظ محمد صدیق مدنی صاحب نے کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ افیون، تریاک جو ادویات میں کم استعمال ہوتے ہیں اور انسانیت کی تباہی کی خطرناک نشہ ہیروئن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ جو ادویات میں استعمال ہوتے ہیں وہ ادویات کی کمپنیاں حکومت کی منظوری اور اجازت سے اپنے فارموں میں کاشت کرتے ہیں۔ رہی ہمارے سرحدی علاقوں میں جو افیون بغیر حکومتی اجازت سے کاشت ہوتے ہیں وہ 95% سے زیادہ نشہ ہیروئن میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو کہے کہ یہ کاشت انسانیت کی بربادی کے لیے کرتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ علاقے کے علماء کرام نے اجازت دی ہوئی ہے اور وہ خود بھی افیون کاشت کرتے ہیں۔ جناب محترم مفتی صاحب، اس ضروری مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل جواب عنایت فرما دیجئے۔ دیکھیں، افیون کی کاشت فی نفس ہی تو جائز ہے چونکہ وہ دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر افیون کا زیادہ استعمال، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان علاقوں میں 95% استعمال ہیروئن کے لیے ہوتا ہے اور نشہ آور چیزیں تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب یہ پہلے سے معلوم ہے اور جن کو بیچ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ یہ اس سے ہیروئن بنائیں گے یا اور کوئی نشہ آور چیز بنائیں گے، تو اس طرح کاشت کرنا اور ان کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شراب کے علاوہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، جس کا جائز استعمال موجود ہے اس کی خرید و فروخت یا اس کی کاشت جائز ہے، لیکن جب غالب استعمال حرام میں ہو رہا ہو اور اس سے نوجوان تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہوں تو پھر ایسی چیز کی کاشت کرنا، خاص طور سے جب حکومت نے پابندی بھی لگا رکھی ہے اور اسے خلاف قانون قرار دے رکھا ہے، تو اس کی کاشت کرنا یا اس کی فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کا گناہ بھی ہوگا اور اس کی آمدن بھی کم از کم مکروہ تحریمی ہوگی، اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے۔ حکومت کی جہاں اجازت ہو اور حکومت کے کنٹرول میں ہو اور اس کا استعمال دواؤں ہی کے لیے ہوتا ہو تو اس کی اجازت ہوگی۔ www.darsequran.com